سن ہجری 8 میں اسلام کی ایک جنگ ہوئی ہے، اور اس جنگ کا نام ہے جنگ موتا۔ اور یہ جنگ بھی کیوں وجود میں آئی؟ آپ دیکھیں، ایک ملک کا ایمبیسڈر دوسرے ملک میں جاتا ہے، میسنجر، قاصد جس کو کہتے ہیں، بادشاہ اپنے پاس قاصد رکھتا ہے، اور اپنا قاصد، اپنا میسج پہنچانے والا ایک حکومت سے دوسری حکومت میں جاتا ہے، ایک ملک سے دوسری۔ آج بھی یہ سسٹم ہے، اس کو کہتے ہیں ایمبیسڈر۔ تو ایمبیسڈر کو چھیڑنا پورے ملک کو للکارنے کے برابر ہے، پوری حکومت کو چیلنج کرنے کے برابر ہے۔ اس لیے کسی بھی ملک کے ایمبیسڈر پر ہاتھ نہیں ڈالا جاتا۔ یہ کچھ رولز ہیں پوری دنیا کے، یہ جو سسٹم چل رہا ہے نظام کائنات، اس کے رولز ہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایمبیسڈر، ایک صحابی تھے حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا کام یہ تھا کہ حضور کے قاصد بن کر آقا تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دیگر بادشاہوں کے دربار میں پہنچایا کرتے تھے۔ یہ قانون تھا، حضور نے ان کو رکھا ہوا تھا اس کام کے لیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن ہجری 8 میں جناب حارث کو خط دیا، اپنا ایمبیسڈر بنا کر کے ان کو بادشاہ روم کے دربار میں بھیجا۔ اب بادشاہ روم کے دربار میں جب صحابی رسول جانے کے لیے روانہ ہوئے تو راستے میں ایک مقام آتا ہے جہاں پر اس بادشاہ کا ایک نمائندہ حکومت کر رہا تھا۔ اس نے بلا کر پوچھا، کیا تم مسلمان ہو؟ تو کہا، ہاں میں مسلمان ہوں۔ اس نے رسیوں میں صحابی رسول کو بندھوا دیا، اور اس کے بعد شدید قسم کے زخم دے کر کے انہیں شہید کیا گیا۔ کیونکہ میں پہلے ہی بیان کر چکا ہوں، آج بھی یہ سسٹم ہے، کسی ملک کے کسی بادشاہ کے ایمبیسڈر کو ہم چھیڑ نہیں سکتے۔ اب چونکہ صحابی رسول تھے قاصد مصطفیٰ، اسلام کے ایمبیسڈر تھے آپ، اور جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ ہمارے ایمبیسڈر کو، ہمارے صحابی کو، ہمارے قاصد کو قتل کر دیا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم لگایا لشکر تیار کیا جائے، اور فرمایا اسی علاقے میں جانا جس علاقے میں میرے صحابی کو شہید کیا ہے۔ یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضور کی اپنے صحابہ سے محبت کیسی تھی۔ اس لیے وہ لوگ جو آج صحابہ کرام کی بارگاہ میں زبان دراز کر رہے ہیں، وہ سمجھ لے کہ وہ کس دعوت کو عام کرنے کا نظریہ اور فکر دے رہے ہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے میسنجر، ایمبیسڈر صحابی رسول کو شہید کیا گیا، لشکر تیار کیا گیا 3000 کا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اس لشکر کے سپہ سالار بنے سیدنا زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور کے تمام صحابہ مقدم، محترم،
ادب کے لائق, مگر جماعت صحابہ میں منفرد مقام ہے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کیونکہ ان کا نام قرآن میں نازل ہوا ہے, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ غلام تھے لیکن منہ بولے بیٹے بھی تھے, حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ. حضور نے ان کو لشکر کا سپہ سالار بنایا اور فرمایا اگر زید شہید ہو جائیں تو سپہ سالار جعفر طیار کو بنایا جائے. جناب جعفر کون, انشاءاللہ اس کی وضاحت میں کروں گا. کہا اگر جعفر شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ کو لشکر کا سپہ سالار بنایا جائے, اور پھر فرمایا اگر عبداللہ بن رواحہ شہید ہو جائیں تو پھر مسلمان جماعت جسے چاہے اپنا سپہ سالار منتخب کر لے. اس محفل میں ایک یہودی بیٹھا ہوا تھا اور وہ کہتا ہے نبی کا اگر بھی ایک خبر پر مشتمل ہوتا ہے, تینوں کی شہادت کی خبریں لفظ اگر کے ساتھ حضور نے بیان فرمائی, لفظ اگر کے ساتھ, اگر یہ شہید ہو جائیں, اگر یہ شہید ہو جائیں, اگر یہ شہید ہو جائیں. تو یہودی آسمانی کتابوں کا جاننے والا تھا, کہا نبی اگر کسی لفظ کے ساتھ, کسی خبر کے ساتھ لفظ اگر استعمال کرے تو وہ کوئی کنفیوژن والی خبر نہیں ہوتی, واقعی ویسا ہونا ہے. اللہ اکبر. یہ تو ہو گئی ایک بات. 3000 کا لشکر حضور نے دیا, لشکر کا سپہ سالار بنایا, زید بن حارثہ کو کہا جاؤ اسی علاقے میں جانا, اور جانے کے بعد جنگ مت کرنا, پہلے انہیں اسلام کی دعوت دینا. یہ کہتے ہیں نا مسلمانوں نے جنگیں کی ہے, جنگیں کی ہے, ایک ماحول گرم کرتے میڈیا کے پلیٹ فارم پر, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو آپ سنیں. فرمایا جائیں پہلے اسلام کی دعوت دیں, کلمہ پڑھ لیں تو ٹھیک, پھر جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اور کلمہ نہ پڑھے تو سنو, جنگ ہو لیکن بچوں کو قتل مت کرنا, عورتوں پر ظلم مت کرنا, کھیتیاں مت اجاڑنا, درخت مت جلانا, بوڑھوں پر حملہ مت کرنا, انہی سے جنگ کرنا جو تم سے جنگ کرنے کے لیے آئے ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری تعلیمات دی, حضرت زید کو لشکر کا سپہ سالار بنا کر کے روانہ کر دیا. سیدنا زید رضی اللہ تعالی عنہ کی صدارت میں 3000 مسلمانوں کا لشکر نکلا, اور یہ ایک ایسی جنگ ہے کہ اس کو مفسرین, مؤرخین, محدثین غزوہ بھی کہتے ہیں, مگر یہ یاد رہے کہ غزوہ اسی کو کہیں گے جس جنگ میں خود مصطفیٰ شریک ہوئے ہوں, غزوہ اسی کو کہیں گے. لیکن یہ جنگ ایسی ہے کہ حضور پاک اس میں شریک نہیں بھی ہوئے مگر پھر بھی اس کو غزوہ کہا جاتا ہے. اب اس کو غزوہ کیوں کہا جاتا ہے وہ ساری بات آپ سنیں گے. حضرت زید کی صدارت میں 3000 مجاہدین اسلام کا لشکر نکلا ہے نا, اور یہ لشکر چلا, مگر جب یہ لشکر اس جگہ پہنچا جہاں جنگ کرنی تھی, وہاں بادشاہ روم
1,00,000 سپاہیوں کا لشکر لے کر پہلے سے منتظر کھڑا تھا. کتنا؟ 1,00,000. مسلمان کتنے؟ بولو 3,000. بلکہ اکثر روایات میں 2,00,000 کا ذکر بھی آیا ہے, 1,50,000 کا ذکر بھی آیا ہے. مگر میں 1.5-2 کی بات نہیں کرتا, میں صرف 1,00,000 کی بات کرتا ہوں. دشمن کتنا ہے؟ بولو 1,00,000 عیسائیوں کا لشکر ہے, 3,000 نہتے مسلمان. جب اس مقام پر پہنچے تو بعض صحابہ نے یہ مشورہ کیا کہ ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا کہ دشمن پہلے سے تیاری کر کے کھڑا ہے, ایسا کرتے ہیں واپس چلتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سارے حالات بیان کرتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑا لشکر ہمارے ساتھ بھیج دے مدد کے لیے. اس موقع پر صحابی رسول عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے ہیں اور خطبہ دیا. آپ نے کہا اے لوگوں, واپس کس کو جانا ہے؟ ہمیں اللہ کے حبیب نے روانہ کر دیا ہے. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھیج دیا ہے, اور 2 فضیلتیں ہیں ہمارے سامنے, 2 نیکیاں ہیں ہمارے سامنے. یا تو فتح کر لیں گے تو مجاہد کہلائیں گے, یا پھر شہید ہو جائیں گے. واپس کس کو جانا ہے؟ پلٹ کر کسے جانا ہے؟ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تقریر نے مسلمانوں کے دلوں میں ایک گرم جوشی کا کام کیا. 3,000 کا لشکر 1,00,000 کے ساتھ ٹکرانے والا ہے. یعنی ایک بندے کے مقابلے میں 60 لوگوں سے بھی زیادہ آتے ہیں. ایک مجاہد کو کتنوں سے لڑنا ہے؟ 60 لوگوں سے بھی زیادہ. اور ساتھ ہی یہ بھی سمجھ لیں کہ وہاں جو دشمن ہے وہ ہتھیار سے لیس, ہر قسم کے لڑنے کے سارے سامان ان کے پاس. اور یہاں صحابہ کرام کسی کے پاس بھالا ہے تو تلوار نہیں, کسی کے پاس تلوار ہے تو تیر نہیں, کسی کے پاس سواری ہے تو کوئی پیدل چل رہا ہے. اللہ اکبر. موتا کے میدان میں یہ جنگ ہوئی, اور یہ جگہ پڑتی ہے اردن, یعنی آج کا جارڈن جسے کہتے ہیں. مدینہ پاک سے جارڈن کی سرزمین پر صحابہ اتنا دور سفر کر کے آئے, اور موتا کے مقام پر یہ جنگ ہوئی. اور یہ جگہ اس لیے چنی گئی کہ 3,000 سپاہیوں کو 1,00,000 کا لشکر پورا گھیر لیتا چاروں طرف سے. بھائی آج بھی جب موب لنچنگ ہوتی ہے نا, کسی مسلمان کو 40-50 کافر نان مسلم لوگ اکیلا دیکھ کر اس کو پکڑتے ہیں, اور پکڑنے کے بعد اس پر خوب ظلم کیا جاتا ہے, اور کہتے ہیں یہ نعرہ لگا, وہ نعرہ لگا, یہ بول, وہ بول. 3,000 کے لشکر کو 1,00,000 دشمنوں کا لشکر چاروں طرف سے گھیر لیتا. موتا کے میدان میں اس جگہ پر یہ جنگ اس لیے ہوئی کہ دونوں طرف پہاڑیاں تھیں. کیا تھی؟ یعنی راستہ جو تھا وہ سکڑا ہوا تھا, سکڑا ہوا راستہ تھا, دونوں طرف پہاڑیاں تھیں.
اور صحابہ کرام نے اپنے ذہن سے یہ سوچا کہ یہاں سے جنگ کریں گے تو اگرچہ ہم 3000 دکھنے سے زیادہ بھی لگیں گے اور کوئی ہمیں ایسے چاروں طرف سے گھیر نہیں سکا کیونکہ اگل بغل میں پہاڑیاں ہیں۔ یہ جنگ کی حکمت عملی تھی، یعنی کوئی کارنامہ جب انجام دیا جاتا ہے تو اس کے پیچھے بہت ساری چیزوں کو سوچا جاتا ہے، پھر وہ کام انجام دیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے حکمت عملی سے اس جگہ کا انتخاب کیا، جگہ کا نام تھا موتا، اس لیے اس جنگ کا نام بنا جنگ موتا۔ 1,00,000 کافر، کتنے؟ 1,00,000 کافر اور صرف 3,000 مسلمان۔ جب جنگ کا آغاز ہوا نا، حضرت سیدنا زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی، بھائی جس کا نام وحی الہی بن کر قرآن میں آ گیا ہو، اس کے مرتبے کو میں کیا بیان کروں، اور غلام تھے، سگا باپ لینے آیا۔ کچھ سالوں کے بعد جو گھر والے تلاش کر رہے تھے نا، تو پتہ چلا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ہے تمہارا بیٹا۔ تو باپ آیا حضور کے پاس آ کر کہتا ہے آپ جو قیمت دیں، جو قیمت لگائیں، میں وہ رقم دے کر اپنے بیٹے کو لے جانے کے لیے تیار ہوں۔ حضور مسکرائے اور فرمایا قیمت کی کیا بات ہے، اگر تیرا بیٹا تیرے ساتھ جانے تیار ہے تو بغیر قیمت کے ہم بھیجنے تیار ہیں۔ باپ خوش ہوا، نکلا اور تلاش کیا، بیٹا ملا، کہا چلو میں تمہارا باپ ہوں۔ بیٹے نے باپ کو دیکھا، باپ نے بیٹے کو دیکھا، لپٹ گیا، رویا۔ مگر جب باپ نے کہا نا کہ بیٹے میں تجھے لے جانے آیا ہوں، بیٹا فوراً ہٹ گیا۔ مصطفیٰ نے کیسا پالا ہوگا، مصطفیٰ نے کیسی پرورش کی ہوگی، 6 غلام مگر سگی اولاد سے زیادہ محبت دی۔ بیٹا کہتا ہے میرا تو سب کچھ مصطفیٰ ہی ہے، میں نہیں آتا۔ باپ سے چہرہ پھیر لیا۔ اللہ اکبر، یہ محبت تھی حضرت زید کو سرکار سے۔ آج جو لوگ صحابہ کی بات کرتے ہیں نا، ان سے میں کہنا چاہتا ہوں ہم سے داڑیاں رکھی نہیں جا رہی ہے۔ محبت کا دعویٰ ہے ہمارے پاس، لیکن ہم داڑھی نہیں رکھ سکتے، ہماری محبت کا یہ معاملہ ہے۔ اور ہم ان کی بات کریں گے جنہوں نے جان ہتھیلی پر رکھ کر مصطفیٰ پر قربان کر دی۔ صحابہ کو کیا سمجھتے ہیں لوگ، کیا سمجھتے ہیں؟ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ سپہ سالار بن کر میدان میں آئے، خوب گھمسان کی لڑائی، 3,000 مسلمان 1,00,000 عیسائیوں کے سامنے آئے۔ عیسائیوں نے ایسا حملہ کیا، حضرت زید زمین پر آئے، شہید ہو گئے۔ اب سپہ سالار کی حیثیت سے علم سنبھالا حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جعفر طیار کون ہے؟ تاجدار حلعتا، امام ولایت، مولائے کائنات، شیر خدا، حیدر قرار کے بڑے بھائی ہیں۔ حضرت جعفر بن ابی طالب مولائے کائنات کے بڑے بھائی۔ حضور نے فرمایا تھا کہ زید شہید ہو جائیں تو جعفر کو سپہ سالار بنا لینا۔ حضرت جعفر سپہ سالار بنے، اور پھر علی کا بھائی اور وہ بھی بڑا بھائی، بڑے جوہر دکھائے آپ نے۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ لڑ رہے تھے، ایک عیسائی مجاہد آگے آیا، آپ کے بازو پر حملہ کیا اور پورا بازو کاٹ دیا، ہاتھ شہید کر دیا، دوسرا بازو کاٹ دیا، تو آپ نے پھر اس علم کو کٹے ہوئے ہاتھوں سے یوں سنبھالا اور آخر میں آپ کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، آپ کو شہید کر دیا گیا۔ شہادت کے وقت عمر تھی تقریباً 30 سے 33 سال، یعنی بندہ خوب جوان جب ہوتا ہے، 33 سال کی عمر تھی، اور حضرت زینب کے سسر بھی کہلاتے ہیں یہ۔ سیدنا علی المرتضیٰ کی ایک شہزادی کا نکاح انہی کے بیٹے عبداللہ کے ساتھ ہوا ہے۔ حضرت جعفر شہید ہوئے، حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ سے سرکار بڑی محبت فرماتے تھے۔ یہ ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے تھے۔ کہاں چلے گئے تھے؟ مسلمانوں نے پہلی ہجرت کی تھی حبشہ کی طرف، تو حبشہ چلے گئے تھے۔ ذو الحجرتین بھی ان کو کہتے ہیں، دو طرف ہجرت کرنے والا صاحب، ذو الحجرتین۔ حبشہ گئے، اور حبشہ سے مدینہ کب آئے؟ جس دن جنگ خیبر فتح ہوئی، خیبر جس دن فتح ہوا اس دن آئے۔ اب خیبر فتح ہونے کی خوشی تو ایسے ہی تھی، علی المرتضیٰ نے خیبر فتح کیا تھا، اور جب خیبر فتح ہوا نا، اور حضرت جعفر جب وہاں تشریف لائے تو سرکار کھڑے ہو گئے، ان کی دونوں آنکھوں کے بیچ میں حضور نے بوسہ دیا اور فرمایا کہ میں یہ بیان نہیں کر سکتا کہ میں خیبر فتح ہونے کی وجہ سے خوش ہوں یا میرے جعفر کے آنے کی وجہ سے خوش ہوں۔ اتنی محبت کرتے تھے حضرت جعفر سے مصطفیٰ کریم۔ اور حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں مسکینوں سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ اور جب دونوں بازو شہید ہو گئے نا، تو اللہ نے سونے کے پر عطا فرمائے، اسی لیے انہیں طیار کہتے ہیں، فرشتوں کے ساتھ جنت میں پرواز کرنے والا صحابی۔ ایک مرتبہ حضور صحابہ کے انجمن میں بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ نے یوں دیکھا اور کہا وعلیکم السلام، تو صحابہ نے پوچھا آقا کس کو سلام کا جواب دے رہے ہو؟ تو حضور مسکرا کر کہتے ہیں جبرائیل اور میکائیل پرواز کرتے ہوئے یہاں سے گزر رہے تھے، ان کے ساتھ میرا جعفر بھی پرواز کر رہا تھا، تو جعفر نے مجھے سلام کیا تو میں اس کے سلام کا جواب دے رہا ہوں۔ حضرت سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے۔ کتنے زخم تھے پتہ ہے بدن پر؟ صحابہ کرام کہتے 90 سے زیادہ زخم آپ کے بدن پر لگے تھے، یہ بھی شہید ہو گئے۔ حضور نے فرمایا تھا جعفر شہید ہو تو عبداللہ کو اپنا سپہ سالار بنا لینا۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ کو سپہ سالار بنایا گیا، اور عبداللہ بن رواحہ 3 دن کے بھوکے تھے۔ سپہ سالار بننے سے پہلے 3 دن کے بھوکے تھے۔ گوشت کا ٹکڑا آپ کو پیش کیا گیا تو ابھی پہلا لقمہ یوں کھانے ہی والے تھے، گوشت کا بڑا لوتھڑا، بڑی بوٹی جو ہوتی ہے وہ آپ کو بھونے سیکا ہوا گوشت آپ کو پیش کیا گیا، تو آپ نے اس کو ایسے اٹھایا اور یوں دانت سے ابھی توڑنے والے تھے، اور خبر آئی کہ جعفر طیار شہید ہو گئے۔ 3 دن کے بھوکے تھے، 3 دن کے، وہ گوشت کی بوٹی کو ایسے ہی چھوڑ دیا اور سیدھے میدان کارزار میں تشریف لے گئے۔ یار یہ ہے صحابہ۔ ہم دین کے نام پر ایک وقت بھی بھوکا نہیں رہ سکتے، یاد رکھنا۔
داڑھی ہم سے رکھی نہیں جا رہی. کہتے ہیں یہ بتاؤ کائنات کا سب سے خوبصورت چہرہ کس کا؟ تو ہر کوئی یہ کہے گا مصطفیٰ کریم کا. کائنات میں اگر سب سے زیادہ خوبصورت چہرہ کسی کا ہے تو وہ میرے مصطفیٰ کا چہرہ ہے. اور ہر مسلمان اس بات کو مانتا ہے. ارے یار جب مانتے ہو تو پھر اس خوبصورت چہرے جیسا چہرہ خود کیوں نہیں بنا لیتے؟ اس خوبصورت چہرے پر سنت رسول تھی. آج ہم صحابہ کی بات کر رہے ہیں. ہم داڑھی نہیں رکھ سکتے, ایک وقت بھوکے نہیں رہ سکتے دین کے نام پر, اور صحابہ کی بات کریں گے. یہ ہر آئے دن کوئی نہ کوئی بدماش بکواس کرتا ہے. کس بل میں چھپ جاتے یہ عاشق رسول؟ صحابہ آپ سمجھتے کیا ہو؟ 3 دن کا بھوکا یہ صحابی نکلا, میدان میں آیا, تلوار سنبھالی, علم لیا, اور سواری سے نیچے اتر کر مشرکین سے جنگ کر رہے. اتنا لڑے گئے, اتنا. اور جنگ پر آنے سے پہلے عبداللہ ابن رواحہ کی بات بتاؤں, جس دن مدینے سے لشکر کو روانہ کیا جا رہا تھا نا, وہ جمعہ کا دن تھا. نماز فجر کے بعد یہ 3000 کا لشکر موتا کی طرف روانہ کیا گیا. سارے نکل گئے, عبداللہ ابن رواحہ نہیں گئے. اور جمعے کی نماز حضور کے پیچھے پڑی, اور حضور کی قدم بوسی کر کے جب وہاں سے اجازت لینے لگے نا, تو سرکار نے فرمایا عبداللہ لشکر تو فجر کے بعد روانہ ہو گیا, تم نہیں گئے کیوں؟ عاشق رسول کے لب ہلتے ہیں اور کہتے ہیں آقا میرا دل کہتا ہے کہ اس جنگ میں واپس نہیں آنے والا. آج جمعے کا دن ہے, شاید یہ میری زندگی کی آخری جمعے کی نماز ہو. میرا دل چاہتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ کے پیچھے جمعے کی آخری نماز پڑھ کر کے جاؤں. صحابی کی بات کریں, ہم سے جمعہ چھوٹ رہے ہیں یار, ہم کیا صحابہ کی بات کریں گے؟ یہ جو نیا عقیدہ لے کر جاہل لوگ نکلے ہوئے ہیں اور صحابہ کے تعلق سے بات کر رہے ہیں, قسم اللہ کی یہ جہنم میں لے جانے کا راستہ تیار کر رہے ہیں. کان کھول کر سن لینا. 3 دن کا یہ بھوکا صحابی میدان میں آیا ہے, اور یوں جان ہتھیلی پر رکھ کر اسلام کا مجاہد بن کر لڑا ہے کہ یہ بھی شہید ہو گئے. اور جو مصطفیٰ کریم کی بے ادبیاں کرتے ہیں ان فرقے والوں سے میں مخاطب ہو کر کہنا چاہتا ہوں, جس دن موتا کے میدان میں جنگ لڑی جا رہی تھی, مدینے کا حال کیا تھا؟ حضور مسجد نبوی شریف میں منبر پر آ کر بیٹھ گئے. منبر پر بیٹھے, صحابہ کا مجمع لگا ہوا ہے, اور آقا کریم کی آنکھوں سے اشک بہہ رہے, اور آپ کہتے ہیں میرا زید موتا کی سرزمین پر شہید ہو گیا. آنکھوں سے اشک گر رہے ہیں, گردن جھکا لی, سر جھکا ہوا ہے. کچھ دیر کے بعد اٹھایا, پورا چہرہ سرخ ہے, داڑھی بھیگی ہوئی ہے آنسوؤں سے, اور رو کر کہتے ہیں اب میرا جعفر شہید کر دیا گیا, اب علم عبداللہ نے سنبھال لیا. کچھ دیر کے بعد روتے ہوئے کہتے میرا عبداللہ بھی شہید ہو گیا. 1000 کلومیٹر کی دوری سے بھی زیادہ کی مسافت ہے, اور وہاں کا نقشہ مصطفیٰ مسجد میں منبر پر بیٹھ کر صحابہ کے درمیان بیان فرما رہے ہیں. کون کہتا ہے کہ پیٹھ پیچھے کا علم نہیں ہے؟ ارے بریلی کے کلندر والا مسلک بنا لو. میرا امام کہتا ہے
اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا کی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ میدان کا نقشہ مصطفیٰ مسجد میں بیان فرما رہے ہیں، اللہ اکبر۔ اور صحابہ کی شہادت پر حضور رو رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ جو بے ادبیاں کرتے ان کا کیا حشر ہوگا، ان کا کیا انجام ہوگا۔ شہید ہو گئے۔ اب حال یہ تھا کہ لشکر کا امیر بنے کون، کیونکہ مجمع اتنا بڑا تھا نا سامنے، 1,00,000 کافروں کا لشکر تھا، 1,00,000 عیسائی کا، 3,000 مسلمان کیا کر لینے والے تھے۔ مگر جب یہ شور اٹھا کہ اب کون امیر بنے گا، اب کون سپہ سالار بنے گا، اب کون سپہ سالار بنے گا، تو 3,000 کے لشکر ہی میں سے ایک آواز آئی، خالد بن ولید، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار۔ عبداللہ بن رواحہ جب شہید ہوئے ہیں نا، مسجد نبوی میں حضور نے فرمایا میرا عبداللہ شہید ہو گیا، اور اب مسلمانوں کے لشکر کی قیادت اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے سنبھال لی ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ مصطفیٰ کہہ رہے ہیں۔ اللہ کی تلوار کون کہہ رہے ہیں انہیں؟ بولو، اللہ کے حبیب کہہ رہے ہیں۔ اور آج خالد ابن ولید کی بے ادبیاں ہو رہی ہے۔ کیا منہ دکھاؤ گے اللہ اور رسول کو؟ اور دیکھو حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، 35 40 کلو کی تلوار ہوتی تھی ان کی۔ یہ اس مجاہد کا نام ہے، اللہ کی تلوار اسے یوں ہی نہیں کہا جاتا۔ جس جنگ میں گیا ہے کافروں کے قدم اکھڑ گئے، اور حضور کی زلفوں کو اپنی ٹوپی میں رکھا کرتے تھے۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی، لشکر کی کمان جناب خالد نے سنبھالی، اور سنبھالنے کے بعد کتنے دن جنگ ہوئی ہے؟ 9 دن، 8 سے 9 دن تک مسلسل جنگ ہوئی ہے، اور تقریباً 12 یا 9 یا 8 یہ سارے اقوال ملتے ہیں۔ حضرت خالد نے اتنی تلواریں توڑ دیے لڑتے لڑتے اس جنگ کے اندر، ثابت قدمی کے ساتھ 3,000 مسلمان جم گئے، ڈٹ گئے۔ اور حضرت خالد کے ہاتھ میں جب قیادت آئی ہے نا، تو دیکھو ایک قائد کی حیثیت صلاحیت کیا ہوتی ہے۔ اگر کائنات کے ایسے 10 لوگ شمار کیے جائے جو بہترین قائد ہے، تو حضرت خالد کو اس میں شمار کیا جائے۔ اللہ نے وہ صلاحیت آپ کو عطا فرمائی۔ جناب خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے رات کے وقت، یہ جنگ کا آخری دن تھا، پہلا کام یہ کیا، جو دائیں طرف لڑ رہے تھے نا ان کو کہا کل صبح تمہیں بائیں طرف لڑنا ہے، بائیں والوں کو کہا دائیں طرف، جو آگے لڑ رہے تھے انہیں کہا کل تمہیں پیچھے لڑنا ہے، اور جو پیچھے لڑنے والے تھے انہیں کہا تمہیں آگے آنا ہے۔ اور حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ حکمت ایسا کام کر گئی کہ جب آخری دن عیسائیوں کے سامنے مسلمان آئے ہیں نا، تو اب ہر کوئی ایک ہی جہاد پر لڑ رہا تھا، ایک ہی سمت پر جہاد کر رہا تھا، مگر جب نیا بندہ دیکھا تو کہتے لگتا ہے مسلمانوں کی جو مدد مدینے سے آنے والی تھی وہ آ گئی۔ اب آپس میں کہتے ہیں قدم پیچھے ہٹا لو ورنہ یہ اتنا بڑا حملہ کریں گے کہ 1,00,000 کا لشکر چکنا چور ہو جائے گا۔ اللہ نے ان کے دلوں میں خوف ڈالا، قدم پیچھے ہٹائے، اور سارے مسلمانوں کو وہ حفاظت حضرت خالد ابن ولید مدینۃ الرسول میں دوبارہ لے کر کے آئے۔ یہ اتنا بڑا کارنامہ تھا
کیونکہ جو مشرکین عرب تھے نا، مکے کے جو مشرک تھے، وہ یہ سوچتے تھے کہ روم سے ٹکرانا اس وقت کی سپر پاور تھی روم. جیسے آج امریکہ ہے، امریکہ سے کوئی ملک ٹکرا سکتا ہے؟ نہیں ٹکرا سکتا. یہی حیثیت روم کی تھی، اور کسی میں جرأت نہیں تھی کہ روم کے ساتھ جنگ کر سکے. مگر 3000 مصطفیٰ کے غلام گئے اور 1,00,000 سپر پاور کے سامنے اس کے رسول کی شمع لے کر یوں کھڑے ہوئے اور بتایا کہ غلام مصطفیٰ اگر اپنے دلوں میں اس کے مصطفیٰ کا سچا چراغ روشن کر لے تو 1,00,000 کیا 1 کروڑ کا لشکر بھی آ جائے تو سچے عاشق رسول کے سامنے کھڑے نہیں رہ سکتے. اور پھر جو دوسرے عرب تھے مشرک، ان کے دلوں میں بھی مسلمانوں کی ایک عزت پیدا ہو گئی کہ صرف 3,000 1,00,000 کے سامنے، اور وہ بھی شکست کھا کر نہیں آئے، شکست دے کر آئے. مسلمانوں پہچانو ہم کون ہیں. ہماری جوانیاں مغربی فیشن کے نام پر قربان کرنے کے لیے نہیں ہے. کیا جواب دیں گے ہم؟ ہمارے ہیئر اسٹائل، ہماری زبانیں، ہمارے چہرے، ہمارا کلچر، ہمارا ماحول، ہماری سیرت، ہماری زندگی سب کے سب آج انگریزوں کی غلام بن چکی ہے. آؤ اور اس راستے پر آؤ جس راستے پر کبھی خالد ابن ولید چلا تھا، جس راستے پر بلال حبشی چلا تھا، جس راستے پر صدیق اکبر اور فاروق اعظم چلے تھے، جس راستے پر مولائے کائنات اور جعفر طیار چلے تھے، طلحہ اور زبیر چلے تھے، جماعت صحابہ چلی تھی، اور چل کر کے پوری دنیا پر اپنے قدموں کی چھاپ چھوڑی اور بتایا کہ مصطفیٰ کا غلام ایسا ہوتا ہے. شیر بھیڑیوں کے مجمع میں بھی ہو تو شیر شیر ہی ہوتا ہے. 1,00,000 عیسائیوں کے بیچ میں 3,000 مسلمان، مگر اللہ پر پختہ یقین، مصطفیٰ کا سچا عشق اور ثابت قدمی کے ساتھ جب میدان میں آئے ہیں تو 1,00,000 کافر، 1,00,000 عیسائی صرف 3,000 مسلمانوں کے سامنے دم دبا کر بھاگے. یہ کون سی طاقت ہے؟ یہ کون سی قوت ہے؟ یہ عشق مصطفیٰ کی قوت ہے. یہ تاجدار کائنات کی محبت کا وہ روحانی چراغ ہے کہ جس چراغ نے نہتے مسلمانوں کو آدھی دنیا پر پھیلا کر رکھ دیا. اقبال نے کہا تھا اپنے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا، ورنہ مشکل نہیں مشکل آسان ہونا. دونوں عالم پر ہو حکومت تیری ہے مسلم، اگر تو سمجھ لے اپنا مسلمان ہونا، اگر تو سمجھ لے اپنا مسلمان ہونا، پہچان لو تم کون ہو.